پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسداللہ خان ہوں. کووڈ-19 ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پوری دنیا کا پچھلے سال میں، اور ابھی بھی یہ جاری ہے. کئی ممالک میں مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں، سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں، مزید پابندیوں کو سخت کیا گیا ہے. ان ممالک میں برطانیہ بھی شامل ہے، ان ممالک میں کینیڈا بھی شامل ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اوورال بزنس ایکٹیویٹیز تھیں اس پر خاصا منفی اثر پڑا ہے کووڈ کی وجہ سے. پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپورٹس بہتر ہوئی ہیں، شاید کیونکہ پاکستان میں اتنا اس انٹینسٹی کا کیس کے اثرات نہیں دیکھے گئے، تو پھر وہ ممالک جہاں پر کورونا زیادہ ہے اس کی بجائے پاکستان کو زیادہ آرڈرز ملے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ اس معاملے میں بہتر ہو رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ آئندہ دنوں میں جب یہ کووڈ کی صورتحال بہتر ہوگی تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کہاں پر کھڑی ہوگی، اور پاکستان اور کینیڈا کے درمیان ٹریڈ کس طرح سے ہو رہا ہوگا. اوورال جو نئی پالیسیز آئی ہیں کینیڈین گورنمنٹ کی، اس سے کیا فرق پڑا ہے، اس سے کتنا لوگ متاثر ہوئے ہیں، ان تمام چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ وقاص گوندر صاحب موجود ہیں، آپ بزنس مین ہیں. وقاص گوندر صاحب میرے ساتھ بدر منیر چودھری صاحب موجود ہیں، آپ تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ چودھری صاحب. اور ڈاکٹر حسن اقبال صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی تجزیہ کار ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور سب سے پہلے وقاص گوندر صاحب، بزنس ایکٹیویٹیز کتنی متاثر ہوئی ہیں؟ کیا یہ بہتری کی جانب گامزن ہے؟ کیا یہ ویسے کی جوں کی توں کھڑی ہیں؟ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ. جی واقعی آپ نے صحیح کہا، سب سے زیادہ واقعی بزنسز جو ہیں افیکٹ ہوئے ہیں. اور اگر میں کینیڈا کی بات کروں تو ڈفرنٹ قسم کی جو گورنمنٹ کی پابندیاں تھیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اور پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے، انہوں نے بزنسز کو بالکل فریز کر کے رکھا ہوا ہے. ہمارے مالز بند ہیں، ریسٹورینٹس بند ہیں، ہماری انٹرٹینمنٹ لائف، مطلب بیسیکلی بہت ساری چیزیں جو کہ کھولی بھی جا سکتی تھی اور بہت سارے ممالک میں آلریڈی کھلی ہیں، لیکن وہ ٹوٹلی اس وقت بند ہیں کینیڈا میں. اور سیویئر قسم کا جو ہے یہاں پہ لاک ڈاؤن کی سچویشن ہے، اسپیشلی جو اونٹیریو اور ٹورانٹو جو سب سے بڑا شہر اور صوبہ ہے آبادی کے لحاظ سے کینیڈا کا، یہاں پہ جو پابندیاں ہیں وہ کافی سخت ہیں پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے. اور کچھ نئی سفری پابندیاں بھی تو آئی ہیں نا غالباً یہاں پر، کہ آپ واپس اگر آئیں گے تو کہیں کسی اور ملک میں گئے ہیں، اگر آپ واپس آئیں گے تو آپ جو ہے وہ کوارنٹین کریں گے، اور آپ اپنے خرچ پر ٹیسٹ کروائیں گے، اپنے خرچ پر کسی حکومت کے بتائے ہوئے ہوٹل میں رہیں گے. کیا یہ پالیسی امپلیمنٹ ہو گئی ہے؟ اس کے اثرات کیسے مرتب ہو رہے ہیں؟ آج کی ڈیٹ تک جو ہوٹل میں رہنے کی پالیسی ہے وہ اناؤنس ہو چکی ہے، لیکن ابھی بل پاس نہیں ہوا ہے. تو بہت سارے لوگ جو آ رہے ہیں وہ ٹیسٹ کروا رہے ہیں ایئرپورٹ پہ، لیکن ہوٹل میں نہیں جا رہے. ان کو گھر پہ ہی جانے کا مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ گھر پہ جا کے کوارنٹین کریں. اور جانے سے پہلے، یہاں سے ٹریول آؤٹ کرنے سے پہلے آپ کو جو ٹیسٹ کروانا ہے وہ بالکل آپ نے اپنے خرچ پر کرنا ہے. اور ہوٹل میں اسٹے کرنا اگر آپ کو مینڈیٹری ہو جاتا ہے، جیسے بل پاس ہو جاتا ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ جو اپنے ایس او پیز بنا لیتی ہے، تو وہ بھی آپ کو اپنے خرچ پہ کرنا ہے، جس کا خرچہ تقریباً $2000 تک جا سکتا ہے ایک پرسن کا 3 دن کے لیے، جس میں آپ کو وہ فوڈ بھی پرووائڈ کریں گے، میلز اپنی پراپر جو پرووائڈ کریں گے، لیکن آپ کو ہوٹل سے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ پابندیاں بالکل موجود ہیں. صحیح ہے. ڈاکٹر حسن اقبال صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں جو بزنس سے متعلق میں نے سوال کی؟ کیا چیزیں بہتر ہونے کے کچھ امکان پیدا ہو رہا ہے، یا ابھی تھوڑا سا ایک ڈپریشن ہے، مایوسی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول اللہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار گیونگ دس اپرچونٹی. دیکھیں، پاکستان میں جو پہلا فیز آیا تھا کرونا کا مارچ 2020 سے اکتوبر 2020 تک، اس میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت کو بڑا شدید نقصان ہوا، کیونکہ اس دوران چونکہ پہلا فیز تھا، اس سے پہلے کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں تھا حکومت کا، ہمارے ڈاکٹر صاحبان کا، اور اس کے علاوہ لوگوں کو بھی اس چیز کا علم نہیں تھا. تو اس میں کافی معیشت کا نقصان ہوا، کیونکہ مکمل طور پر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کیا گیا تھا، اور جو مارکیٹس تھیں، بازار تھے، بزنس تھے، وہ شاید 1-2 دن کے لیے ہفتے میں کھولے گئے. اسی طرح انڈسٹری کو مکمل طور پر بند کرنا پڑا، اور اسی طرح جو ٹرانسپورٹ تھی وہ بند ہو گئی. تو اس سے ایگریکلچر کو بھی بالواسطہ جو ہے وہ نقصان پہنچا بدقسمتی سے. لیکن اس کے بعد جب سیکنڈ فیز اکتوبر نومبر میں کرونا کا شروع ہوا، تو اس وقت حکومت پاکستان نے بہت زیادہ جو ہے نا اس پہ توجہ کی، اور خاص طور پہ جو احتیاطی تھی تدابیر ان کو اختیار کیا گیا، اور بزنس کو بالکل بند کرنے کا نہیں کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ایک ایسی
तब्दीली ज़रूर आई कि जिससे कम से कम पाकिस्तान में बिज़नेस जो है मुकम्मल तौर पर बंद नहीं हुए। और पहले फ़ेज़ में जो ख़ास तौर पे ख़राबियाँ हुई, जो मामलात मईशत के ख़राब हुए, दूसरे फ़ेज़ में उतना शदीद हद तक नुकसान नहीं हुआ। हमारे दफातर भी खुले रहे, हमारे कारोबार भी खुले रहे, हमारे बिज़नेस सेंटर जो हैं वो भी खुले रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यही सूरत हाल है कि हमारे बिज़नेस सेंटर भी खुले हुए हैं, कारोबार जो है हमारा जारी है। लेकिन ये है कि जो हमारा ख़ास तौर पे जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है उसको थोड़ा सा अल्हम्दुलिल्लाह बूस्ट मिला है। जी, आप वजूहात क्या समझते हैं? बहुत सारी होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि जी आप बताइए। देखिए, मैं ये भी कहा जा सकेगा कि शायद हो सकता है भी दूसरे मुल्कों में कोरोना की वजह से जो बिज़नेस है वो बंद हुआ है, इस वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिली होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरे एनालिसिस में, हुकूमत पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट का पैकेज दिया है ख़ास तौर पर टेक्सटाइल के लिए, जिसमें बिजली की कीमतों में कमी है, इसके अलावा एक्सपोर्ट रिबेट दिया है, तो इससे जो है चूँकि हम कंपेटिटिव हुए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और उससे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए हैं, और हमारी एक्सपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह उससे जो है वो बेहतर हुई है। एक बिज़नेस एक्टिविटी में मैं समझता हूँ कि एक तेज़ी आई है, और ख़ास तौर पर कोरोना से जो पीछे हमारे फर्स्ट फेज़ में नुकसान हुआ था उसकी किसी हद तक अब जो है तलाफ़ी होने जा रही है। लेकिन एक स्लो प्रोसेस है, एक बड़ा इम्तिहान है पूरी कौम के लिए। जी चलें, इसमें अगला सवाल फिर मैं वापस आता हूँ थोड़ी देर में, तो फिर आपसे आके पूछता हूँ कि ये क्या सस्टेन करेगा कि एक्सपोर्ट्स इसी तरह से चलेंगी, ये फ्यूचर में क्या पोटेंशियल है इसमें। लेकिन पहले मैं बदर मुनीर चौधरी साहब के पास जाता हूँ। बदर मुनीर चौधरी साहब, ओवरऑल आप कैसे देख रहे हैं कनाडा में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थोड़ा सख्त हुई हैं, कुछ सफरी पाबंदियाँ लगी हैं, आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं, अगरचे उसमें अभी कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई हैं और कुछ चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं, लेकिन फियर है कि एक $2,000 का खर्च हर एक पर उठेगा अगर कोई शख्स वापस आता है, और अगर फैमिली के 5 मेंबर हैं तो वो शायद अफोर्डेबल नहीं रहता है। इस पर ये कंसर्न भी है वहाँ पर लोगों का। तो ओवरऑल कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को ये कोरोना से के फैलाव को रोकने के लिए? जी चौधरी साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपने शामिल किया आज के प्रोग्राम में। एक तो मैं 92 को उसकी सालगिरह पे मुबारकबाद पेश करना चाह रहा हूँ, और खासतौर आपको और आपकी टीम को कि आप दुनिया के जो दूसरे मामलात हैं उसको शामिल करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों पे प्रोग्राम करते हैं। असद साहब, आपका जो सवाल है वो गहरा इस वजह से है कि जो कनाडा की फेडरल गवर्नमेंट और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी कोशिश है कि ये स्प्रेड इसका कम से कम हो, और खास तौर पे उन पे कोई पॉलिटिकल जो प्रेशर है वो भी ना आए, चूंकि अगले साल जो है वो फेडरल इलेक्शन मुतवक्को हैं, फिर 2 साल में ओंटारियो जो सबसे बड़ा सूबा है यहाँ पे भी इलेक्शन है। तो जो पॉलिटिशियन पे जो ट्रस्ट है लोगों का वो भी वो लूज नहीं करना चाह रहे, इस वजह से ऐसी पाबंदियां भी वो लगा रहे हैं जिससे कोविड-19 का स्प्रेड रुके। अगरचे ये जो जिक्र आपने किया कि $2,000 जो बाहर से पैसेंजर हैं जब वापस आएंगे तो उनको होटलों में क्याम करना पड़ेगा, अभी इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। उससे पहले जस्टिन ट्रूडो वजीर आज़म कनाडा बार बार ये कहते रहे हैं कि प्लेयर ट्रिप ना करें, आप दूसरे मुल्कों में ना जाएं और अपने घरों में बैठें। और ओंटारियो में तो जो इमरजेंसी अभी तक नाफिज है स्टे एट होम की, कि आप गैर ज़रूरी कामों के लिए बाहर ना निकलें। तो ये वो सख्तियां हैं जो लोग जो कनाडा के अंदर हैं उनको इन सख्तियों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। जो लोग सस्ती टिकट के चक्कर में पाकिस्तान समेत दुनिया के दूसरे मुल्कों में पहुंचे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल का जब मामला होगा, अगर कोई अपने फैमिली में किसी डेथ के फ्यूनरल में, जनाजे में, तदफीन में शिरकत के लिए पहुंचा है तो वो गालबन उसको $2,000 वाला मामला सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अभी जो यहाँ मेन एयरपोर्ट्स हैं जिसमें पीटरसन एयरपोर्ट टोरंटो शामिल है, वहां पे मैंडेटरी टेस्ट करार दे दिया गया है, और अगर कोई टेस्ट नहीं करवाना चाहता तो $750 उसको जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। और ये जो सख्तियां हैं वो लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है कि उनको बुरी लग रही हैं, ये जरूरी हैं जिनको वो फॉलो कर रहे हैं।
राइट सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हमें ब्रेक पर से वापस आते हैं तो इस पर मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बिज़नेस की बात हो रही है, बिज़नेस के डिस्टर्ब होने की बात हो रही है, इसकी बहाली की, और इसमें जो अभी ऑप्शंस और पोटेंशियल मौजूद है उस पर बात हो रही है। वकास गोंदल साहब, ये बताइए कि जो ज़ाहिर है चीज़ें जो बिज़नेस सफ़र कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो पैकेज था वो जारी है क्या अभी तक? वो जो सपोर्ट पैकेज है जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस को मिल रहा था या जो लोग नौकरी कर रहे थे उनको मिल रहा था, ये कंटिन्यू किया हुआ है? ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म के पैकेजेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, जिसमें जो बिजनेसेस नहीं भी हैं, जो आम लोग हैं जिनकी जॉब मुतासर हुई है, उनको भी हर बाई वीकली $900 का पैकेज जो है इस वक्त मिल रहा है। हर दूसरे वीक वो अप्लाई कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो पैसा रिसीव कर सकते हैं। जहां तक बिजनेसेस की बात है, उनको रेंटल सब्सिडी, वेज सब्सिडी और डिफरेंट किस्म के मराज जो है, इवन के 50%, 75% तक भी कुछ सूरतों में, और 100% तक भी रेंट जो है वो दिया जा रहा है। इवन जो हमारी एयरलाइंस मुतासर हुई हैं उनको ऑलमोस्ट $1 बिलियन के करीब जो है वो ग्रांट दी गई है कि आप ये जो, जैसे बदर मलिक चौधरी साहब ने कहा कि आप प्लेजर ट्रिप ना लें, तो जितने भी साउथ अमेरिका की फ्लाइट्स हैं एयरलाइंस ने कैंसिल की हैं, तो उनको जो उसकी वजह से नुकसान हुआ है उसको ऑलमोस्ट हर एयरलाइन को उन्होंने कंपनसेट किया है कि आपका जो नुकसान है पूरा किया जा सके। इसके साथ साथ जो बिजनेसेस हैं उनको हर बिजनेस को $40,000 जो क्वालिफाई करते थे, फिर $20,000 की ग्रांट, और अब आगे मजीद भी गवर्नमेंट सोच रही है। उनकी तमाम जो एम्प्लॉयज की सैलरीज थी उनकी 75% तक, डिपेंडिंग उनकी कितनी सेल और कितना बिजनेस मुतासर हुआ है, जो कि क्राइटेरिया रेवेन्यू कनाडा ने अनाउंस किया हुआ है, उस हिसाब से वो अपनी ये जो वेज सब्सिडी और रेंटल सब्सिडी जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट की ग्रांट्स तो काफी हद तक बिल्कुल मिल रही हैं, लेकिन हर एक चीज की एक लिमिट है जाहिर है, लेकिन क्योंकि ये पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है कि ग्रांट जो है वो बिजनेस का मुतबादल नहीं हो सकती, जो आप खुद अर्न करेंगे उसका मुतबादल तो नहीं हो सकती, वो आपको जो सपोर्ट मिल रही है बिल्कुल। लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट के पास भी ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है कि वो पूरी तरह आपको कंपनसेट कर सके। हर इंडस्ट्री को उन्होंने एवेल्युएट करना है, हर बिजनेस को उन्होंने एवेल्युएट करना है। इसमें जो नए बिजनेसेस हैं उनको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो बिजनेस स्टार्ट ही 2020 में हुए थे उनके साथ उनके पास कोई कंपैरिजन मौजूद नहीं है 2019 का और 2020 का, कि वो बता सकें कि उनका बिजनेस कितना मुतासर होगा। तो इसलिए जितने भी नए बिजनेसेस थे उनके लिए काफी मुश्किल पेश आ रही है इस वक्त कि वो अपनी जो सेल्स हैं उनके लिए कोई कंपैरिजन नहीं शो कर पा रहे हैं, अपने कोई नंबर्स नहीं शो कर पा रहे हैं, तो वो अपनी जगह वो काफी हद तक सफर कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट हर अपने तौर पर बिल्कुल हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि बिजनेस को जो है कंपनसेट किया जाए और इनको आउट ऑफ बिजनेस होने से बचाया जाए। ठीक है, सही है। डॉक्टर हसन इकबाल साहब, आपने भी कहा कि ये एक फैक्टर हो सकता है कोविड, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ी है, ऑर्डर शायद ज़्यादा हैं, और फिर जो बैकलॉग जमा हुआ था, जो 6 महीने तक शायद काम रुका हुआ था, वो भी जमा होकर इसमें आ गया, तो शायद ये भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन बड़ा फैक्टर आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पॉलिसी दी है, जो बिजली जो है उसमें कीमतों में कमी की है, उससे कंपेटिटिव प्राइस जो है वो मेनटेन करने में मदद मिली है सनतकारों को और एक्सपोर्टर्स को। अब मुझे ये बताइए सर कि इसमें आप पोटेंशियल कितना देखते हैं आने वाले 1-2 साल में? क्या ये सस्टेन करेगा? ये जो ग्रोथ दिखी है दिसंबर में, तो खैर बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ रही है 18% पाकिस्तान में, तो आप ये जो ग्रोथ दिखी है ये आपको मुस्तकिल नज़र आती है आने वाले सालों में? देखें असदुल्ला साहब, ये जो एक्सपोर्ट का मामला है इसमें 3-4 फैक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। पहली बात तो ये है कि जो क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो टाइमली ऑर्डर्स को सेटिस्फाई करना होता है, ये एक बड़ी अहम बात होती है। और तीसरा ये है कि कितना कंपेटिटिव आप जो है ना वो ऑर्डर्स को सप्लाई कर रहे हैं। तो इससे पहले हम कंपेटिटिव नहीं थे और वही वजह थी कि हमारे पास ऑर्डर्स की जो है ना वो बतदरीज कमी होती गई। आपने देखे, अगर आप देखें माजी में 2017-18 में 19 में जब एक पैकेज पिछली हुकूमत ने दिया था, चाहे वो नोशनल था, उसके इवज़ जो है वो शायद बरामद कुनिंदगान को कोई इतनी ज़्यादा पेमेंट्स वगैरह भी नहीं की गई थी, लेकिन एक नोशनल पैकेज मिलने के बावजूद मैं समझता हूँ कि उस वक्त एक बूस्ट आई थी एक्सपोर्ट्स में। तो अब अगर हुकूमत ने जो पैकेज दिया है, अगर हुकूमत उस पर अमल दरामद करती रहेगी, वो पैकेज चलता रहेगा और बरामद कुनिंदगान का जो एतमाद है वो बहाल रहेगा और उनको जो पैसे इस पैकेज के थ्रू मिलने हैं
جو امارات ملنی ہیں اگر وہ ملتی رہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ بوسٹ کرتی رہے. ہماری ٹیکسٹائل جو ہے وہ پوری دنیا میں اس کی اپنی ایک پہچان ہے, اپنی الگ سے ایک اس کا سٹائل ہے, اپنا وہ الگ سے اس کا ایک نظام ہے, اور وہ پوری دنیا اس کو پسند کرتی ہے, خاص طور پر امریکہ میں, کینیڈا میں اور یورپ میں, اور اس کو جو ہے وہ بہت پسند کیا جاتا ہے. لیکن ہم نے پیچھے جتنا عرصہ مار کھائی ہے وہ یہی تھی کہ کوئی حکومتی عدم توجہ ہے, کیونکہ جب تک آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہوگی, مثلا ہم سے بنگلہ دیش آگے نکل گیا, سری لنکا آگے نکل گیا, اور بہت سارے, اور خاص طور پر چائنا کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ اتنی زیادہ وہ ہو گئی اور اتنی کمپیٹیٹیو تھیں کہ ہم اس میں دب کے رہ گئے. لیکن اگر یہ جو پیکج ہے اگر یہ چلتا رہے اور اس پر نظر رکھی جائے کہ ہم کتنے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہیں, کیونکہ جو مقامی طور پر آپ بزنس کرتے ہیں اس کا کمپٹیشن ود ان کنٹری ہوتا ہے, لیکن جب آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایکسپورٹ کی اور اس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت پھر آپ کو انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹیٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ کو انڈیا کے ساتھ, سری لنکا کے ساتھ, بنگلہ دیش کے ساتھ, چائنا کے ساتھ اور ایسے تمام ممالک کے ساتھ کمپیٹیٹیو ہونا ہے, تاکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں, خاص طور پر یورپین مارکیٹ, امریکن مارکیٹ, کینیڈین مارکیٹ جو ہے اس میں, کیونکہ جو امپورٹر ہے اس نے تو سب سے پہلا سوال کرنا ہے پرائس کا, اور اس کے بعد کوئی اور چیز وہ دیکھے گا جس میں کوالٹی ہے, مطلب باقی ساری چیزیں ہیں وہ اس کے بعد آئیں گے. جی ایگزیکٹلی. تو یہ ایک ایسا سسٹم میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو ایک اچھا کام کیا ہے اس کو کنٹینیو رہنا چاہیے, اس کو آگے بڑھنا چاہیے, اور اس کو بار بار ریویو کرتے رہنا چاہیے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ہیں, اور یہی ایک ذریعہ ہے جس سے ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. چائنا کی اگر آپ ہسٹری دیکھ لیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, آپ اور باقی دنیا کے ممالک کو دیکھ لیں کہ جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے ہمیشہ ایکسپورٹ سے ہی ترقی کی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں ہے. ہمارے ملک میں زر مبادلہ آئے گا اور فارن کرنسی آئے گی, ڈالر آئے گا, تو اسی سے ہم ترقی کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اور بہت ساری پروڈکٹس ہیں ٹیکسٹائل کے علاوہ, مثلا شوگر ہے, اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے. ہمارا پڑوسی ملک چین جو ہے سب سے دنیا کا نمبر 2 جو ہے نا وہ امپورٹر ہے. ہم اگر شوگر بہتر طریقے سے اگر وہ کر سکیں ہم ادھر اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری کموڈیٹیز ہیں جس میں آٹو موبائلز ہیں, ان کے پارٹس ہیں, اسپیئر پارٹس ہیں, اور ان کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ ہے کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, اور ہم اس وقت ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ ہم گندم امپورٹ کر رہے ہیں, چینی امپورٹ کر رہے ہیں, ہم سبزیاں امپورٹ کر رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں. تو ہمیں اس کے لیے بھی جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ ہم گندم کے لیے کیوں نہ خود کفیل ہوں. ہم اور جو بہت ساری پروڈکٹس جو ہم اپنے ملک میں ڈالے ہیں, مثلا 3 مہینے کی فصل ہے, ہم اس کو کاشت کریں اور اس کے بعد برداشت کریں اور ملک میں ہم تقسیم کریں اور ایک سسٹم بنا لیں, تو یہ ساری چیزیں ہم جو ہے جو ان کی امپورٹ ہم کر رہے ہیں اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت ساری ہماری پروڈکٹس کی لائن ہے جن کو ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اس کے لیے امپورٹ سبسٹیوشن کا ایک نظام میں سمجھتا ہوں کہ وزارت تجارت کو جو ہے وہ قائم کرنا چاہیے, اور خاص طور پر ہماری جو پروونشل گورنمنٹس کے جو اپنا زراعت کے محکمے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, تو ہم اس سے اپنے ملک کو بہت زبردست قسم کی ترقی دے سکتے ہیں. صحیح, بالکل صحیح ہے. اچھا بدر منیر چودھری صاحب یہ بتائیں کہ جو سوشل لائف ہے وہ کتنا ڈسٹرب ہوئی ہے, ایکٹیویٹیز ظاہر ہے بہت زیادہ محدود ہوئی ہیں, تو کتنا چینج آیا ہے پچھلے 1 سال میں؟ سوشل لائف تو جو اکنامک لائف ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے. اکانومی اگر ڈاؤن ہے, لوگ لاک ڈاؤن میں ہیں, بے روزگار ہیں, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے, تو سوشل لائف بہت زیادہ افیکٹ کی ہے. لوگ گھروں میں تقریباً بند ہیں, بزنس جو ہیں وہ بالکل نہیں ہیں. تو سوشل لائف میں جو ابھی اسٹیٹکس آئے ہیں اس میں یہاں پہ ڈائیورس کی جو فائلنگ ہے وہ اس میں اضافہ ہو گیا ہے, جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس میں اضافہ ہو گیا ہے, اور لوگ فرسٹریشن کا شکار ہیں. لوگ شکار ہیں اس چیز کا کہ کس طریقے سے اپنی اس لائف کو بہتر انداز میں گزار سکیں, کیونکہ جو حکومت کی طرف سے مدد مل رہی ہے, فائنینشیل اسسٹنس ہے, وہ اس حد تک نہیں ہے. لوگ باہر نکلتے تھے, بزنس کرتے تھے, لوگ باہر فریش ایئر تک لینا جو ہے وہ ابھی محال ہے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں لوگوں میں سماجی رویے کی تبدیلی بھی دیکھنے میں آئی. جب یہ پینڈیمک ختم ہوگا لوگ اپنی زندگیوں کو تبدیل کر چکے ہیں. شاید لوگوں کا ملنا جلنا بند ہو گیا. اس سے پہلے اگرچہ ٹیلی فون پہ ایک دوسرے سے رابطہ تھا, شاید اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے. لوگ اتنا فرسٹریشن کا شکار ہو چکے ہیں کہ دوستیاں تک جو ہے وہ
اس کو بحال نہیں رکھا جا رہا. لوگ ایک دوسرے کا حال چال پوچھنے سے گریز کر رہے ہیں اور بند کمروں میں بند گھروں میں ایک عجیب سی لائف گزار رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے دروازے کھلیں اور باہر جائیں. جی بالکل صحیح ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وقاص گوندل صاحب, یہ بتائیے کہ کچھ گورنمنٹ نے کیا آئیڈیا دیا ہے بزنس انڈسٹری کو کہ کب تک وہ اپنی پالیسیاں نرم کریں گے, یا کب تک انہیں ہوپس ہیں کہ وہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی تو کچھ پابندیوں کو نرم کر دیا جائے گا, خاص طور پر ویکسینیشن کو دیکھتے ہوئے کہ کب تک یہ پروسیس کمپلیٹ ہوگا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ زندگی نارمل کی طرف آئے گی. تو جو وہاں کا بزنس مین ہے وہ ایکسپیکٹ کیا کر رہا ہے, اس کے ذہن میں کیا ہے, امید کیا ہے اسے؟ جی اسد اللہ خان صاحب, ایز سچ کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی گئی ہے. یہاں پہ ویکلی اور ڈیلی بیسس پہ فیصلے ہو رہے ہیں, سچویشن کو مانیٹر کیا جا رہا ہے, ریجن بائی ریجن کمپیئر کیا جا رہا ہے, ہاسپٹل کی جو کیپیسٹیز ہیں ان کے حساب سے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ اگر ایک ریجن میں ہاسپٹل کی کیپیسٹی 50% سے نیچے آئی ہے تو وہاں پہ کچھ نرمی کے فیصلے کیے جا رہے ہیں. جیسا کہ ہمارے اب ٹورنٹو کے ویسٹ اینڈ پہ ہارٹن ریجن میں سکولز جو ہیں وہ منڈے سے کھل رہے ہیں, یہ بتایا گیا فی الحال. اور جو پیل ریجن ہے اس کے سکول شاید 16 سے کھولنے کے بارے میں سوچا جا رہا ہے. تو ڈپینڈنگ آن دا ریجن یہ فیصلے ہو رہے ہیں, لیکن ایز سچ کوئی گائیڈ لائن یا ڈیڈ لائن نہیں دی گئی ہے کہ اس ڈیٹ کو ہم تمام بزنس کھولیں گے. اور جہاں تک ویکسین کا تعلق ہے وہ بھی پہلے اسینشیل ورکرز کو, فرنٹ لائن ورکرز کو, میڈیکل سٹاف کو, پولیس کو, ان کو پہلے جو ہے وہ ویکسینیٹ کیا جائے گا. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ عام آدمی تک پہنچے گی. اور یہ سپلائی پہ بڑا ڈپینڈ کر رہا ہے, کیونکہ جو ایک پلیج تھا کینیڈین گورنمنٹ کا کہ ہم اپنی سرٹن ریشو سے زیادہ جو ہے پاپولیشن کی ریشو سے زیادہ ہم ویکسین نہیں لیں گے, وہ ہم ویکسین غریب ممالک کے لیے پرووائڈ بھی کریں گے اور ہم اپنے اسینشیل ورکرز کو دیں گے. اور اسی طرح ایون دو کہ گورنمنٹ آف کینیڈا نے اور کچھ برازیل اور آسٹریلیا نے مل کر یہ پلیج دیا تھا کہ ہم لوگ غریب ممالک میں بھی کریں گے. لیکن اب کینیڈا سوچ رہا ہے کہ ہم پہلے اپنے ممالک کو, اپنے ملک کے جو باشندے ہیں ان کو ویکسینیٹ کریں جلد سے جلد, تاکہ ہماری اکانومی کھل سکے اور پھر ہم آگے جا کے دوسرے ممالک کی مدد کر سکیں. تو ویکسینیشن کی بھی ایسا کوئی ڈیڈ لائن یا کوئی لائے عمل موجود نہیں ہے. فرنٹ لائن ورکرز کو بالکل لگ رہی ہے, لیکن جو سیکنڈ ڈوز ہے اس کی اویلیبلٹی پہ بھی اب لوگوں کے جو سوالات ہیں وہ اٹھ رہے ہیں کہ سیکنڈ ڈوز اگر ہماری اویلیبل ہی نہیں ہے تو ہم فرسٹ ڈوز کیوں لگوا لیں. تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اور جہاں تک بزنس کا ہے, بالکل کوئی ایسا گائیڈ لائن نہیں ہے, بالکل ویکلی اور بائی ویکلی بیسس پہ جو فیصلے ہیں وہ یہاں پہ ہو رہے ہیں. صحیح ہے. اچھا حسن اقبال صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کی آبزرویشن کے مطابق ہمارے جو کووڈ کے بعد کے جو سماجی رویے ہیں اس میں کیا تبدیلی آئی ہے, کیا فرق پڑا ہے اس میں؟ اسد اللہ صاحب, آپ کی اجازت سے پہلے تو میں تھوڑا سا جو کووڈ کے درمیان میں سلسلے چلے ہیں اس کے بارے میں ذرا سی بات کروں گا. اس کے بعد پھر کووڈ کے بعد کے صورتحال پر بھی میں اپنا خیال کا اظہار کروں گا. دیکھیں, جو پہلا فیز تھا ہمارا اس میں تو ایک مکمل لاک ڈاؤن ہوا, لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں جب پریکٹیکلی شہروں میں اور اس میں تو مکمل لاک ڈاؤن وہ اس حوالے سے وہ بھی نہیں تھا. لوگ جو ہے وہ باہر آتے جاتے رہے, بلکہ ویکینڈز پر کچھ بازار بھی کھلتے رہے, اور بھی اس طرح کی صورتحال رہی کہ جس سے لوگوں کو کوئی نہ کوئی آؤٹ لیٹ, کوئی فیسیلیٹیشن, کوئی انٹریکشن, سوشل لائف یہ وہ ہوتی رہی. ریسٹورینٹس اگرچہ بند تھے, باقی شادی ہال اس قسم کے سارے سلسلے بند تھے. لیکن سیکنڈ جو فیز ہمارا آیا ہے اس میں لائف جو ہے 100% تو نارمل نہیں کہا جا سکتا, لیکن کم از کم وہ 80% تک جو ہے نا وہ نارمل رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ شادیوں میں گیسٹ کی تعداد کم کر دی گئی, اوپن میں شادیاں ہوئیں, ریسٹورینٹ اب بھی کھلے ہیں, اوپن میں جا کے لوگ بیٹھتے ہیں, اندر نہیں بیٹھتے. اسکول کالج بھی اب جو ہے وہ خوش قسمتی سے وہ بھی اب کھل گئے ہیں. اسی طرح بازار کبھی بالکل سیکنڈ فیز میں بند ہی نہیں ہوئے. اور اس طرح مطلب ہے جو ہماری کم از کم جو انٹریکشن تھی, جو بزنس تھا وہ تھا, وہ 80% کی حد تک جو ہے نا یہ رواں دواں رہا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور اس کے ساتھ تھوڑے سے جو پیشنٹ ہمارے کچھ ریشو انکریز ہوئی, کچھ ڈیتھ ریٹ بھی بڑھا, لیکن وہ بھی اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. ویکسین کی پہلی جو ڈوز ہے وہ آئی ہے, اور اس سے جو فرنٹ لائن ورکرز تھے ان کو یہ ڈوز جو ہے اب امپلیمنٹ کی جا رہی ہے, خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحبان, پیرامیڈکس اور وہ ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ سیکنڈ وہ آئے گی تو وہ باقی پھر آہستہ آہستہ ایج کے حساب سے پھر وہ بھی اسی طرح ایڈمنسٹر کی جائے گی. اب سوال آپ نے بڑا اچھا کیا ہے کہ یہ کووڈ کے بعد کے وہ رویے جو ہے نا وہ کیسے ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ
جو سیکنڈ فیز میں لوگوں نے جو تجربات کیے ہیں یا دیکھے ہیں یا انہوں نے کسی حد تک احتیاط بھی کی ہے، کچھ نے نہیں بھی کی، ایک ملا جلا ماحول ہمارے ہاں پاکستان میں جو ہے نا یہ چلتا رہا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ تلخ تجربہ ضرور تھا، ایک بہت خوفناک قسم کا تجربہ تھا پوری قوم کے لیے، پورے ملک کے لیے، کیونکہ ہماری تو اکانومی جو ہے وہ ویسے بھی بڑی کمزور سی اور نحیف و نازار قسم کی وہ ہے، جس سے آدمی کو اتنے بڑے شاک ابزاربر اور اس کے وہ نہیں تھے. لیکن بہرحال حکومت نے پھر بھی 850 سے لے کے 900 بلین تک کا ارب روپے کا ایک پیکیج دیا تھا، جس میں چھوٹی صنعتوں کو، جس میں بے روزگار لوگوں کو ان کی ہیلپ کی گئی تھی. اب بھی جو ہے وہ ہیلپ کی جا رہی ہے. لیکن اب کووڈ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہماری ایکسپورٹ بہتر ہو رہی ہیں، اگر اللہ کرے ہماری زراعت اسی طرح اگر بہتر ہو اور ہمارا بزنس اور یہ ساری چیزیں چلیں تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ 2021 جو ہے یہ کنسٹرکشن سیکٹر بہتری کی طرف جانا چاہیے یہ سال انشاءاللہ. اور سوری کنسٹرکشن سیکٹر بہتر ہوا ہے. جی صاحب آپ نے کچھ کہا؟ جی کنسٹرکشن، یس کنسٹرکشن ہمارا بہت بہتر ہوا. اس کے ساتھ منسلک ہماری 24-25 صنعتیں ہیں وہ ابھی تیزی کے ساتھ چلنی شروع ہو گئی ہیں. تو اس طرح لیبر جو ہے اس کی یوٹیلائزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے. اور تو یہ ساری چیزیں ہیں مل کے میں سمجھتا ہوں کہ اس سال میں انشاءاللہ جو 2021 ہے اس میں صورتحال وہ بہت بہتر ہوگی، اکانومی کے لحاظ سے بھی، سوشل رویوں کے لحاظ سے بھی اور ادروائز بھی. اور ہم ایک سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اگر یہ کووڈ پہ کنٹرول رہا جیسے اس وقت اب ہے انشاءاللہ، اور ویکسین بھی اگر آ جاتی ہے سارے لوگوں کو جو جن کو لگنی چاہیے لگ جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سال کے اینڈ تک ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کا سلسلہ جو رواں ہوا ہے اب وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہوگا. اسی طرح ہماری فیکٹریاں جو ہے وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے چلیں گی، ہماری مین پاور اور بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہوگی. اب دیکھیں کہ ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمیں جو ریمیٹنسز، فارن ریمیٹنسز مل رہے ہیں وہ اس کووڈ کی بری ترین صورتحال میں بھی بتدریج ان میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، لوگوں کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، اور لوگ محنت بھی بڑی کر رہے ہیں. خاص طور پہ اب کووڈ کے بعد لوگوں نے ایک سنسیئر طریقے سے صدق کے دل سے جو ہے وہ اپنے کام میں اور اس میں جو ہے وہ لگ گئے ہیں. اور جتنی سخت لوگ محنت کر رہے ہیں، پوری قوم اور ملک جو ہے اس میں لگی ہوئی ہے، حکومت ان کے ساتھ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہماری اکانومی اور بہتر ہوگی ہمارے انشاءاللہ. اور اکانومی بہتر ہوگی تو اس سے ہمارے رویے بھی اور بہتر ہوں گے، اور خاص طور پر جو سوشل لائف ہے ہمارے ملک کی اور اس کی وہ بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہوگی. پاکستان انفیکٹ جو ہمارے لوگ ہیں they are very hard working, they are in fact skillful people، اور بڑے حد تک وہ اپنے ملک اور قوم کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور ان کے اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور بہتری ہوگی انشاءاللہ. اور اگلے 1-2 سالوں میں بسمجھتا ہوں کہ جو پیچھے جو نقصانات ہوئے ہیں کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو یہ سارے کے سارے انشاءاللہ ریکور ہوں گے، اور ہم ایک بہتر منزل کی طرف جو ہے وہ دیکھ کر انشاءاللہ چل رہے ہیں، اور اس سے بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. رائٹ سر. اچھا سماجی رویوں کی بات ہو رہی تھی بدر منیشور صاحب، یہ بتائیے کہ کیا کورونا کو تمام کمیونٹیز نے ایک ہی طرح سے لیا ہے یا اپنے کورونا کے لیے ایک ہی طرح کے رویے کا مظاہرہ کیا ہے؟ کیونکہ کچھ ممالک میں دیکھا گیا کہ ایشین کمیونٹیز کا جو رویہ ہے وہ مختلف رہا، یعنی وہ زیادہ تھوڑا سا لاوالی پن رہا، زیادہ اسٹرکٹ نہیں رہے. تو یہاں کینیڈا میں کیا تمام کمیونٹیز نے ایک طرح سے اپنا رویہ اختیار کیا کورونا کے لیے؟ میرا نہیں خیال. جیسے آپ نے کہا کہ جو ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی ہے وہ کسی اور طرح کا رویہ ہے، بلکہ یہاں پہ ایک شہر ہے برمپٹن جس میں پارٹیز ہوئی بیک یارڈز میں، اور 100-200 لوگ جو تھے وہ ایک گھر میں پائے گئے، اور سٹی کو ان کو جرمانہ کرنا پڑا. جو پیل ریجن ہے جہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی یا پاکستانی لوگ زیادہ رہتے ہیں، وہاں پر ہمیشہ ریڈ زون رہا ہے. زیادہ کیسز جو ہیں وہ پیل ریجن سے ہیں جہاں پہ ساؤتھ ایشین کمیونٹی زیادہ تعداد میں رہتی ہے. اگرچہ جو دوسری کمیونٹیز ہیں اس میں بھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے، لیکن چونکہ ہم ساؤتھ ایشین کمیونٹی سے ہمارا تعلق ہے تو ہمیں جو خبریں ملتی ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے حوالے سے ملتی ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اس کو سیریس یہاں پر بھی نہیں لیا، چونکہ
ہم رویے جو ہیں وہ پاکستان سے لے کر آئے ہیں اور کچھ رویوں میں تبدیلی نہیں چاہتے. ہمیں لطف آتا ہے رویوں میں مصروف رہنے کا. تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے لوگوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا. لیکن اب شاید وہ رویے چونکہ تبدیل ہو رہے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، بزنس بند ہے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، سختیاں آ گئی ہیں اور لوگ خوف اور ڈر کے مارے کہ جرمانہ نہ ہو جائے تو کچھ فالو کر رہے ہیں رولز. ٹھیک ہے جی، بریک لیتے ہیں پروگرام میں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. میں دوبارہ خوش آمدید. چلیں میں آخر میں کنکلوڈنگ ریمارکس دوں. وقاص صاحب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کچھ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے؟ گورنمنٹ کچھ کرے بزنس کمیونٹی کے لیے، یا فیوچر کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ بزنس کمیونٹی کیسے دیکھتی ہے؟ گورنمنٹ یہاں پہ جو ہے وہ پلیٹ بائی دا ایئر بیسس پہ چل رہی ہے. جو ضروریات یا جو سچویشن سامنے آ رہی ہے اسی کو مد نظر رکھ کے فیصلے کر رہی ہے. اور ایز سچ جو سپورٹ پروگرام ہے جیسا کہ پہلے بات ہوئی وہ جاری تو ضرور ہے بالکل. اس کی ویج سبسڈی اور رینٹل سبسڈیز بھی دیے جا رہی ہیں اور مختلف انڈسٹریز کو اکارڈنگلی ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو سروائیو کیسے کروایا جا سکتا ہے. یہ چیزیں بالکل چل رہی ہیں. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھیں ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی بھی جنم لیتی ہے. یہاں پہ اب جو کینیڈا میں ورک فرام ہوم کا جو ٹرینڈ ہے اور جو پوری دنیا میں ورک فرام ہوم کا ٹرینڈ چلا ہے، بہت سارے ممالک نے اس چیز کو ایز این اپرچونٹی لیا ہے اور وہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں، مطلب پاکستان میں رہیں. فار ایگزامپل اگر کوئی پاکستانی ہے جو گھر سے کام کر رہا ہے تو وہ پاکستان میں بیٹھ کے بھی گھر سے کام کر سکتے ہیں. اس کے لیے گورنمنٹ کو تھوڑے سے اپنے جو انیشیٹو ہیں وہ لینے چاہیے، کیونکہ فار ایگزامپل اگر انہوں نے گھر سے کام کرنا تو ان کو فون اور انٹرنیٹ کی سہولت چاہیے. فون جب کرتے ہیں تو اسٹریمنگ میں جا کے ان کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں ایک بڑا اسٹرکٹ جو ہے وہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے کال سینٹر کے حوالے سے، ان کمنگ کالز اور آؤٹ گوئنگ کالز کے حوالے سے. اس کو اگر گورنمنٹ تھوڑا آسان بنائے تو لوگ جو یہاں پہ گھر میں اپنے بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں جن کے بھی بچے اسکول نہیں جاتے یا بچے نہیں ہیں، تو وہ پاکستان میں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں اور وہاں پہ ہی اپنی ضروریات زندگی جو ہیں اور ریمیٹنس جو ہے مزید بڑھے گی اس سلسلے میں. تو یہ گورنمنٹ کو ایک سٹیپ لینا چاہیے کہ اس کو آسان کیا جائے اور اس کو سپورٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ورک فرام ہوم کر رہے ہیں اس وقت، اور آگے کمپنیز کو دیکھیں اس چیز کا بڑا ایک اچھا جو فیز وہ ملا ہے کہ ان کو آفس کے ایکسپینس بچ رہے ہیں، لوگوں کو کمیوٹ کے ٹائم بچ رہے ہیں، کمیوٹ کرنے کے ایکسپینس بچ رہے ہیں. تو لوگوں کو بھی مزہ آنا شروع ہو گیا اور کمپنیز کو بھی یہ بہتر لگ رہا ہے کہ لوگ گھر سے ہی کام کر لیں اگر پرفارمنس ٹھیک رہ رہی ہے تو وہ بہت سارے لوگ ہیں جو سال آگے گھروں سے ہی کام کریں گے اور ان کے بچے بڑے ہونے تک یا بچے اسکول جانے تک، جن کے بچے اپنے انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، تو وہ پریفر کریں گے کہ ہم اپنے پاکستان میں بیٹھ کے کام کریں اور وہاں پہ اپنی کینیڈا میں ہماری جاب بھی جاری رہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو دوسرے ممالک کی طرح اس چیز کی طرف بھی تھوڑا دھیان دینا چاہیے کہ وہ کال سینٹر یا اسٹریمنگ کو جو ہے اس کی رجسٹریشن پروسیس کو آسان کر دیں. جہاں ممکن ہے وہاں کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر حسن اقبال صاحب، کوئی ایڈوائس، سجیشن یا ڈیمانڈ؟ دیکھیں یہ جیسے باقی دوستوں نے بتایا، یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ اس وقت ہمیں ایک ایکسپورٹ کے لیے ایک راستہ ملا ہے جو کہ ہم بہت دیر سے تلاش کر رہے تھے، اور خاص طور پہ اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے، اپنے ایگریکلچر کو ریوائیو کرنے کے حوالے سے، اور ہماری جو اکانومی کے ایشوز تھے ان کو حل کرنے کے حوالے سے. تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی ہے جس نے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنی میرا خیال ہے ایکٹیویٹی اپوزیشن نے کووڈ کے درمیان میں کی ہے، شاید یہ اتنی اپرچونٹی اس سے پہلے بھی کبھی اپوزیشن نے نہیں کی تھی. تو یہ سارے معاملات جو ہے وہ ایک ساتھ چلے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص کو جو ہے پرسنلی بھی، ایز اے نیشن بھی اور ایز اے گورنمنٹ بھی، سب کو جو ہے وہ اکانومی پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا ہمارا اب خدا نخواستہ ایک فلیش پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اس میں گروتھ مزید نہ کر سکے، مزید پیدا نہ کر سکے تو بے روزگاری بڑھے گی، مہنگائی ہماری پہلے سے بہت حد تک جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، ڈالر ہمارا بہت حد تک ڈاؤن ہو چکا ہے. اس شعبے پہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسیز بھی بنانے کی ضرورت ہے، میڈیم ٹرم پالیسیز کی بھی ضرورت ہے، شارٹ ٹرم پالیسیز کی بھی ضرورت ہے. اگر ہم اس پر فوکس کریں گے اور اکانومی کو ہم ہر لحاظ سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے مستقبل کے راستے جو ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ
انشاءاللہ وہ کھلتے جائیں گے. لیکن اگر ہم نے کہیں اگر اکانومی کو بہتر کرنے میں کہیں ذرا سی بھی اگر کوتاہی کی یا سستی کی تو پھر یہ ہمارے لیے خدا نخواستہ کہیں مشکلات میں مزید اضافہ بھی کر سکتی ہے. صحیح ہے. بدر منیر چوہدری صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس سر. بہت شکریہ جی شامل کرنے کا اسداللہ خان صاحب. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ جو تاریخ میں ہم پڑھا کرتے تھے کہ قوموں پہ جب بحران آتے ہیں تو کیسے نکلتی ہیں، ہم تاریخ کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں. ہمیں اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. محدود وسائل میں زندہ رہنے کا سلیقہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے کاروبار کو، اپنے گھریلو زندگی کو، اپنی باہر کی زندگی کو ایک ریویژن دینے کی ضرورت ہے. ایک دیکھنا ہے، ہم نے نظر ثانی کرنی ہے کہ پینڈیمک کے بعد کی دنیا میں ہم نے کیسے زندہ رہنا ہے. مجھے یقین ہے پینڈیمک ہمیں بہت کچھ سکھا کر جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ جو سیکھنا اور اپنے پاس رکھنا ہے اس کو، یہ ہم کیسے کام کرتے ہیں یہی دیکھنا ہے. اللہ کرے بہت ہی اچھی دنیا جو ہے پینڈیمک کے بعد بھی ہو. رائٹ سر، بہت شکریہ بدر منیر چوہدری صاحب، وقاص گوندل صاحب، ڈاکٹر حسن اقبال صاحب. بہت تبدیلیاں آئی ہیں، بہت سارے معاشرتی رویہ تبدیل ہوئے ہیں. ظاہر ہے ڈپریشن آیا ہے کاروبار ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے. اب سفری پابندیاں ہیں کئی ممالک میں، اس کی وجہ سے پرابلم آ رہا ہے. لیکن امید ہی واحد حل ہے ہم سب کے پاس کہ امید کا دامن نہ چھوڑیں، چیزیں بہتر ہونے کی امید رکھیں ویکسینیشن کے نتیجے میں، یا قدرت پہ بھروسہ رکھیں کہ آنے والے دنوں میں چیزیں بہتر ہوں گی. اور اس صورتحال میں اپنے آپ کو، اپنے اعتماد کو قائم رکھنا اور امید کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.